اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ماہ مبارک ماہ رمضان میں یہ پیام صبح کے خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہم شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ہمارے پروگرام میں عام طور پر بات ہوتی رہی اور ہوتی ہے ڈوز اور ڈونٹس کے حوالے سے، لیکن اس مرتبہ سے، اس سال سے ہم نے ایک کانسیپٹ یہ دینے کی کوشش کی کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو، محض اتنا ہی کافی نہیں۔ ڈوز اور ڈونٹس محض اتنا ہی کافی نہیں، یہ بنو اور یہ نہ بنو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، چلتا پھرتا کردار کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورے ماہ مبارک میں یہ گفتگو جاری رہے گی۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک ممتاز مفسر قرآن سے بات کروائیں گے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، مخاطبت کس سے کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ رمضان کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہاں بات ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ فرما رہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر نادانستگی میں، غلط فہمی کی بنیاد پر تم کسی گروہ کو نقصان پہنچا دو۔ خواتین و حضرات، یا ایھا الذین آمنوا سے جب آیات آتی ہیں قرآن کریم میں، مخاطبت ہوتی ہے، تو کیا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے؟ قرآن کریم میں کل 89 آیات ہیں جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے۔ ان آیات کی کیا فضیلت ہے، یہ بھی ہم سوال میں رکھیں گے۔ پھر اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فاسق کسے کہتے ہیں، یعنی کفر میں اور فسق میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں آئیں گی نکل کر، آج کس کس طرح خبریں پھیلائی جاتی ہیں، میڈیا، پھر سوشل میڈیا، ایک عجیب سے معاملات چل رہے ہیں، اور بہت سارے معصوم لوگ ان خبروں پر یقین کر لیتے ہیں۔ دین کیا تعلیم کر رہا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک نمایاں نام، محبوب اور مقبول نام۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں ایک دنیا کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا، آج کے جو مسائل ہیں ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حجرات اور آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ایڈریس کر رہا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے، اے لوگو جو ایمان لائے، قرآن کریم میں ایسی آیات کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پہ اتارا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں کیسے گزاری جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کو رب خالق مان کر اور اللہ کے احکامات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اور زندگی کے ہر موقع پہ، ہر لمحے پہ، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاقیات سے ہو، ان پانچوں کے بارے میں ایمان والوں کو باقاعدہ ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں، اور اس جگہ پر خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے ایمان والوں۔ آپ نے انٹرو میں ایک بات فرمائی تھی، اور وہ یقیناً وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کو ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے جہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم یہ بن کر زندگی گزارو، اس طرح رہو، اس کی ساری مخاطبت یا ایھا الذین آمنوا میں۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے لیے کوئی KPIs مقرر کرنا چاہتا ہے اس رمضان میں، اور یہ طے کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ رمضان تو تقوی کے حصول کا ہے، سفر ہے، اور تقوی روحانیت کا سفر ہے، تو میں اپنی روحانیت اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ KPIs مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہاں سے نکلیں گے؟ وہ ان 89 آیات سے نکلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز کے لیے آپ کو نکلیں گے۔ آپ کو عبادات کے لیے نکل آئیں گے، آپ کی ایمانیات کے لیے نکل آئیں گے، آپ کے معاملات کے لیے نکل آئیں گے، اخلاقیات کے لیے نکل آئیں گے، معاشرت کے لیے نکل آئیں گے۔ خوشگوار معاشرہ کیسا ہوگا، یہ سورہ حجرات ہے۔ یہ آپ کا سوشل فیملی کنڈکٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے نبھانے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کیسے نبھایا جاتا ہے۔ اس میں سورہ حجرات میں خاص طور پہ آپ کی اخلاقیات کے چند پہلوؤں کو، جس سے معاشرے کے اندر ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس کے بنیادی عناصر بیان کیے گئے، اور معاشرے کے اندر ٹاکسک کہاں سے داخل ہوتا ہے، معاشرے کے اندر یہ جو فیبرک ہوتی ہے، اس کے تانے بانے ہلتے کہاں پر ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو اس سورہ حجرات میں بالخصوص بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ ادب کے تعلق سے ہوں، زبان کے تعلق سے ہوں، وہ آپ کے رویوں کے تعلق سے ہوں،
وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے تعلق سے ہوں، چاہے وہ عصبیت کا تعلق ہو تو بیان کیا گیا ہے، ادب کا تعلق ہو تو بیان کیا گیا ہے، زبان کا گناہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ پورا یا ایھا الذین آمنو ایک مومن کی تشکیل کے بنیادی ٹارگٹس ہیں، بنیادی کے پی آئیز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین سے مخاطبت کر رہا ہے. اور رمضان میں آدمی کو یہی ٹارگٹ بنانے چاہیے، کچھ اس پہ کام کرنا چاہیے، کچھ اس پہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، آپ نے خود آیت ابھی ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے فرضیت کا مقصود ہے یہ لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جی جی تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. جی. تو اس کے حصول کے لیے یہ جو روحانیت کا سفر ہے، اس کے لیے کچھ اہداف مقرر کرنے چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، وہ کہاں سے ملیں گے؟ وہ یا ایھا الذین آمنو کی 89 آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. آپ کی گفتگو سبحان اللہ، بہت آپ نے بنیادی گفتگو عطا فرمائی. ایک اور اینگل، ایک اور زاویہ اگر اس انداز سے ہم دیکھیں قرآن کریم کی ان آیات کو جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہو رہی ہیں، کہ دیکھو تم عام افراد نہیں ہو، تم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے، تو تم ایمان کی خوشبو کے علم بردار ہو. تمہاری ذات ایمان سے، ایمان کی خوبیوں سے، ایمان کے محاسن سے مزین ہونی چاہیے. تم عام لوگ تھوڑی ہو، تم بڑے خاص لوگ ہو. تم نے اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ بوجھ کر شعوری طور پر مانگا ہے اور مانا ہے. تو اب تمہارے اندر، یعنی تم ایک حصار کے اندر ہو، بلکہ اسے یوں کہا جائے کہ تم پہ کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو ایمان تمہیں دیتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہیں راستہ بتاتا ہے، تمہیں باوقار انداز میں زندگی گزارنا سکھاتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں ایسا بننا ہے اور ایسا نہیں بننا. تو ایک کیا اہل ایمان اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات رکھتے ہیں کہ میں ایک عام آدمی نہیں ہوں؟ کیا میرے ذہن میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ میں اہل ایمان، میں بلکہ اہل ایمان کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں، میں امتی ہوں. میں امتی ہوں. کس کا امتی ہوں؟ میرے لیے فخر کی بات ہے، میرا یہ منصب ہے. اور ہم میں سے اکثر کو تو یہ منصب بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گیا گھر میں. ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور وہ ریورٹ ہوئے، دین پڑھ کے قبول کیا، تو اہل ایمان کی سطح کتنی بلند ہے. یہ سائیکی کیا مسلمانوں میں، مومنوں میں یہ سائیکی پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں، اصل بات تو ہے یہ نا کہ ایمان کی عظمت اور یہ بات سمجھنا جو آپ نے فرمایا کہ منصب، ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالی نے جو خیر امت میں اس کو پیدا کیا ہے، اور ایسی امت میں پیدا کیا ہے جس کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، ہمیں اس امت میں ڈال دیا. اللہ اکبر، اللہ آپ اکبر. سوچیں نا، وہ امت جس کے ذمہ کار نبوت ہے، مطلب ذات نبوت چلی گئی، کار نبوت تو باقی ہے، اسی امت کی ذمہ داری ہے. اب منصب اور ذمہ داری کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے، ان صفات سے مزین ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامبر ہو. آپ نے اس پیغام کو، اس خوشبو کو لے کے پوری دنیا میں جانا ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے جو اس خوشبو کو پریزرو کرنا ہے اور اس کی جو فریگننس ہے اس کو بڑھانا ہے، کیا بات ہے. تاکہ آپ جہاں بھی جائیں اس کا ایروما محفوظ، آدمی کو محسوس ہونا شروع ہو جائے ایروما کہ کوئی ایمان والا آیا ہے، یہ ایمان والا کوئی ہے. ایمان والا آیا. او، اس کی تو ڈیلنگ سے لگ رہا ہے کہ سم تھنگ ڈفرینٹ، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو کچھ اور ہے، یہ تو کچھ الگ الگ کام کر رہا ہے، معاشرے سے بالکل مختلف ہے، یہ تو عیب بتا رہا ہے. یہ تو یہ نہیں. اب آپ کا جو بیہیویئر ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کی ڈیلنگز ہیں، جو آپ کا سوشل کنڈکٹ ہے، اس کی فریگننس سے کوئی محسوس ہوئے بغیر رہ ہی نہ پائے. کیا بات ہے.
تو وہ صفات سے کیسے مزین ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. وہ مائنڈ سیٹ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ تمہیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان کا ذرہ کلمہ کہنے والا جب تک اس دنیا میں ہے کائنات کا نظام چلتا رہے گا. جب یہ ایمان ختم ہو جائے گا اور ایک کلمہ پڑھنے والا بھی نہ رہے گا تو اللہ کائنات کے نظام کو ختم فرما دیں گے, قیامت آ جائے گی. تو ایمان والے کی تو جو قدر ہے اور جو ایمان والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت, عظمت, وقار ہے, وہ تو عام یہ اللہ انسان تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت, عظمت, وقار, جیسا کہ آپ نے فرمائی یہ بات, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے یعنی اہل ایمان بندوں سے, خاص طور پر تمام بندگان خدا بندی اور ظاہر ہے اس کے بندے ہیں, وہ سبھی سے پیار کرتا ہے. الخلق و عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. لیکن اہل ایمان واقف ہیں اس بات سے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اس پر آپ ہی گفتگو فرمائیے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ جس درجے اللہ سے محبت کرنی چاہیے, ہم نے اللہ کی صفات کو ایکسپلور نہیں کیا. وہ تو ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ سوچیں نا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحم کو جوڑا ہوا ہے اس سے کہ تم بندوں کے ساتھ رحم کرو. الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اللہ نے اپنی برکات کو, رحمتوں کو جوڑا ہوا ہے اس کے ساتھ کہ تم لوگوں کے لیے نافیت کا باعث بن جاؤ, لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والے ہو. ہر انسان سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے ہی, لیکن ایمان والے مقربین کے اندر ہیں. ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو اللہ سمجھ کے قبول کیا ہے اور اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ اس کو رب مانا ہے, اس کو خالق مانا ہے, اس کو رحمان مانا ہے, اس کو رحیم مانا ہے, مالک یوم الدین مانا ہے. اس سب کے بعد اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو ایمان والوں کا خاصہ ہے. اسی لیے ایمان کا ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت قیمت ہے, ایمان والے کی بہت قیمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا ایمبیسڈر بنا کے دنیا میں بھیجا ہوا ہے. اللہ کی پوری طاقت اس کے پیچھے ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بقدر ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ ذمہ داری کو کوئی محسوس کرے گا, ٹھیک, تو آپ کا جو سوال ہے نا, سوال اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امت کے مائنڈ سیٹ پرابلم کی ہے. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے نا, اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے بیہیویئر کی پرابلم آئی ہے, کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ میرا منصب کیا ہے. منصب کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس ہے کیا چیز ختم نبوت ہو گئی, کار نبوت باقی ہے, یہ ہے کیا چیز, خود کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. آپ بات فرما رہے تھے اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ انبیاء نے اس امت میں شمولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کی. اللہ اکبر. انبیاء کے جو کام ہوتے رہے تمام انبیاء کے, اب وہ کام ختم نبوت کے بعد امت کے حوالے کر دیے گئے. تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. اللہ اکبر. یعنی یہ کتنی بڑی امت ہے یہ, اور یہ آخری امت ہے, اس کے بعد کوئی امت نہیں. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی, رسول, پیغمبر نہیں, اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی جو آیات ہیں ان پر بڑا رک کر, ٹھہر کر بات کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے. پورا قرآن نہیں, یعنی الحم سے لے کے والناس تک, یہ تو ایک نور ہے, یہ ایک ہدایت ہے, یہ ایک روشنی ہے. لیکن یہ جو 89 آیات, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع وغیرہ وغیرہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाहु अकबर। ए लोगो, जो ईमान के दावेदार हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने अभी सूरह हुजरात है ना जी, अभी आपने फरमाया कि इसके अंदर भी ये आयत आई हुई है ना कि वो आए, उन्होंने आकर कहा कि हम ईमान लेकर आए, तो आयत उतर आई, क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन कुलू अस्लमना, तुम ईमान नहीं लाए। ईमान कब आएगा? लम्मा युदखिलकुम, जब तुम्हारे अल्लाह, दिल में दाखिल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो ये जो जब भी इस आयत पे आते हैं जी, और तो आदमी को हर ये आयत सेल्फ असेसमेंट की आयत है। ये जो एक बालिश का सफ़र है, ये मैंने तय किया है या नहीं किया, जो ज़ुबान पर है वो दिल में आ गया है या नहीं आ गया। ठीक है। अगर ऐसा तदब्बुर नहीं फिल आया, कुरान। अगर नहीं आया तो कहीं मेरा शुमार फासिकों में तो नहीं है। फासिक की तारीफ क्या है वो तो हम आपसे सीखेंगे, लेकिन एक बात जहन में आई ये बात कि अगर जैसे आपने फरमाया है ना कि मेरा ज़बान और मेरे दिल के दरमियान कोई रब्त है और ये ज़बान मेरे दिल की रफ़ीक है या नहीं, तो अगर रफ़ीक नहीं है, वो हम अपने ये मीडिया की ज़बान में एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि ऑडियो और वीडियो का सिंक होना। तो अब हम इसी मिसाल को लेकर आते हैं कि मैं जो एक मुसलमान की हैसियत से, मोमिन की हैसियत से मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें ऑडियो वीडियो सिंक है या नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह फिर वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो बात क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो कौल और फेल का सिंक होना ये है जो हमने आपसे सीखा है कि जो यानी गुफ्तार किरदार में हम आहंगी। मुफ्ती साहब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब ये अहले ईमान, अल्लाहु अकबर, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तहक़ीक़ कर लिया करो। अब यहाँ फासिक को ज़रा खोल दीजिए, फासिक किसे कहते हैं, फ़िस्क़ में और कुफ्र में क्या फ़र्क है ये भी आप बयान फरमा दीजिए, और क्या फ़िस्क़ पर चलने वाला कुफ्र तक पहुँचने का यानी एहतमाल रहता है। इरशाद। देखें, फासिक बुनियादी तौर पे दो तर्जुमे यहाँ पर किए गए हैं, और एक तो शरारती किया गया है कि कोई शरारती शरारत के लिए तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आता है कोई शरीर आदमी, और फ़िस्क़ का जो इस्तिलाही तर्जुमा है वो तो बुनियादी तौर पे गुनाहगार का है कि वो जो तौबा नहीं करता और गुनाह पे मुस्तकिल गुनाह कर रहा है और तौबा नहीं करता। अच्छा, आपने ये फरमाया कि पूछा कि भाई ये फ़िस्क़, अगर इस फ़िस्क़ पे आदमी जमा रहता है तो फिर गुनाह जो है ना वो आदमी को आगे से आगे लेता चाहिए, क्योंकि ये दलदल होती है, इससे निकलने का रास्ता तौबा है। अगर आदमी नहीं करता तो अब मजीद दलदल में फंसता चला जाता है और ये आदमी को कुफ्र तक ले जाती है। कुफ्र तक कैसे ले जाती है कि आदमी जब इस पे जमा रहता है और तौबा नहीं करता तो फिर एक वक्त ये आता है कि ये इसकी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देता है और उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देता है, और जब गुनाह को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है तो तौबा की तौफीक सल्ब हो जाती है। तौबा की तौफीक सल्ब होती है तो फिर ये कुफ्र की तरफ इनकार करना शुरू कर देता है जी। सबसे पहले अल्लाह की नेमतों का इनकार करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का इनकार करता है, और उसके ज़रिए से ये कुफ्र तक पहुँच जाता है। तो आपने जो सवाल किया कि पहुँचता है, बिल्कुल पहुँचता है, ये कुफ्र तक पहुँच जाता है, और ये मामला इसी तरह चलता है क्योंकि गुनाहों की दलदल से निकलने के जो रस्सा है वो तौबा है। वो अल्लाह तबारक व तआला दिया हुआ है कि तौबा करो और आगे बढ़ो, और तौबा है ही ये कि पिछले किए पे नदामत है, आइंदा ना करने का अज़म है, और जिस गुनाह में उसको तर्क करना है। इसीलिए तौबतुन नसूहा की एक अलामत ये रखी है कि जिस मजमे की वजह से, जिस सोसाइटी की वजह से, जिन पीयर्स की वजह से, जिन दोस्तों की वजह से,
جس ماحول کی وجہ سے اس گناہ میں مبتلا ہوا تھا اس کو ترک کر دیا، اس سے نکل آیا. تو علماء نے لکھا یہ توبۃ النصوحہ کی ایک علامت ہے ٹھیک. کہ گناہ کو اس درجے ترک کر دیا. تو فسق بنیادی طور پہ یہ چیز ہے، فسق اور کفر کے اندر فرق ہے، لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. مسلمان فاسق ہو سکتا ہے، ایمان والا فاسق ہو سکتا ہے مسلمان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو گناہگار دیکھنا نہیں چاہتے. وہ تو کہتے ہیں توبہ کرو. نہ اس لیے یہ کوئی فخر کی چیز ہے کہ آدمی کہتا پھرے کہ میں گناہگار ہوں. بھائی گناہگار ہو تو توبہ کر لو. تو یہ کوئی اعلان کرنے کی چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں. تو اسی لیے جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آ رہا ہے تو یہ ضرور تحقیق کرو کہ یہ کوئی شرارت پر مبنی چیز تو نہیں ہے. تو اس جگہ پر اس شرارت کو بھی فسق قرار دیا گیا ہے کہ یہ بھی وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے جو فسق کے زمرے میں آ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی سوسائٹی کو پاکیزہ بنانا کہ سوسائٹی میں یہ ایک یہ افواہوں کی وجہ سے سوسائٹی آلودہ نہ ہو جائے. یعنی کیسا پاکیزہ معاشرہ دین دیکھنا چاہتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ ایک فاسق ہے، وہ خبر لے آیا کوئی، اور اس نے آ کر کسی محلے میں، کسی آفس میں، یا ٹیلی ویژن پر وہ چیز بیان کر دی. اب ٹیلی ویژن چینل کی مار تو بہت دور تک ہوتی ہے، وہ دنیا لاکھوں کروڑوں افراد تک پہنچ گئی. ایک فاسق، اس کو پہچاننا، ایک تو فاسق کی پہچان کہ یہ جو خبر آئی ہے، جب ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے تو ہم خبر پر توجہ دینے لگتے ہیں، خبر لانے والے سے توجہ ہٹ جاتی ہے. ایک بات تو یہ. تو پہلا سوال، چھوٹا سوال یہ کر دیتا ہوں، پھر آگے اگلا سوال رکھوں گا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ آدمی جو خبر لا رہا ہے یہ خبر مجھے قبول نہیں کرنی اور نہ ہی اس خبر کو آگے بڑھانا ہے. فاسق کی پہچان کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے ذمہ ہے اس کی تحقیق کرنا. بغیر کسی تحقیق کے آگے اس بات کو آپ نے تو پہنچانی ہی نہیں ہے. ابھی تو آپ آگے پہنچانے کو تو بالکل چھوڑ دیں. نہیں، کس کی تحقیق کرنی؟ خبر کی تحقیق کرنی ہے یا خبر پہنچانے والے کی؟ دونوں کی تحقیق کرنی ہے، دونوں کی تحقیق. لیکن یہاں جو اللہ فرما رہا ہے، یہاں تو فاسق کی بات ہو رہی ہے نا، کہ کہ فاسق تمہارے پاس کوئی چیز لے کر آئے. میں آپ ہی تفصیل سے گفتگو فرمائیے. صرف ایک اور چیز یہ، خبر کی تحقیق، کیا اگر کوئی مومن خبر لے کر آئے کیا اس کی بھی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ خبر کی تحقیق میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ دیکھیں نا، اسلام نے، مسلمانوں نے اس دین کو حفاظت کے لیے جو تحقیق کے مدارج طے کیے ہیں، 3 وہ علوم دیے ہیں نا جو دنیا میں اس سے پہلے نہیں تھے اور دنیا میں کسی مذہب نے نہیں دیے: علم روایت، علم درایت اور علم اسماء الرجال. جی. علم اسماء الرجال کیا چیز ہے؟ وہ تو ہے ہی انسان 5 لاکھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، کیریکٹر کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں. علم روایت ہے یہ کہ جو واقعہ تمہارے سامنے بیان ہو رہا ہے اس کو جس آدمی نے بیان کیا ہے، اس نے جو کہا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے. آپ کی بات بجا 100%. یہ تو آپ احادیث کے تعلق سے، کمپائلیشن کے حوالے سے، جرح و تعدیل کے حوالے سے، یہ تو بہت بڑی بات آپ نے فرمائی ہے. ہمارے جو بزرگان ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، انہوں نے کس طرح حدیثوں کو کمپائل کیا، دین کو کس طرح ہم تک پہنچایا، پریزرو کیا، ہم تک پہنچا. یہ تو بہت بڑا ایک ٹاپک ہے اور بہت بڑی بات ہے. آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جرح و تعدیل وغیرہ، اسماء الرجال، اللہ اکبر، یہ عبداللہ اس کے راوی ہیں، تو وہاں تو 350 عبداللہ ہیں. تو کون سے عبداللہ نے یہ بات فرمائی، پھر ان کا اپنا کردار کیا تھا، وغیرہ 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 وغیرہ. میں تو سمپل ایک بات کہہ رہا ہوں، سمپل ایک بات. ایک خبر آتی ہے، اس وقت بھی ہم بیٹھے ہیں ایک نیوز چینل میں، ایک خبر آئی، اور پھر اس دور میں جبکہ ایک کمپٹیشن لگا ہوا ہے کہ خبریں بریک کرو،
چیک بھی نہیں کرنا ہے اسے وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن بیان فرما رہا ہے تو قرآن کی بات حرف آخر ہوتی ہے. تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ خبر آئے تو چیک کر لیا کرو, کوئی فاسق کی خبر آ رہی ہے لا رہا ہے. تو ہمارے پاس کیا ایسا پیمانہ ہے, یا ہم اس پیمانے کو جو کہ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کیا ہم پیش نظر رکھتے ہیں؟ نہیں, معاشرہ تو دیکھیں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں آپ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس وقت, جب یہ کہا جا چکا ہے کہ اب اس بات کو آپ ذہن سے نکال دیں کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور سچ کیا ہوتا ہے, اس بات کو نہیں تحقیق کی جائے گی اور اس بات کی تحقیق کرنا اب فضول ہے, تو ایسے موقع پہ جب آپ کے پاس خبر پہنچے تو اس خبر کو کسی بھی صورت میں آگے نہیں بھیجنا چاہیے اور کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے انلیس کہ آپ کو مزید لوگوں سے اس کی تحقیق ہو. اچھا, لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ بعض دفعہ جب آپ کے پاس خبریں پہنچتی ہیں اور وہ خبریں پہنچ رہی ہیں, جیسے آپ نے ابھی بتایا بریکنگ نیوز چینلز پہ آنا شروع ہو گئیں, بریکنگ نیوز آنا شروع ہو گئیں, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ٹریسیبلٹی آڈٹ کے کوئی ایتھکس گورننس کے ہیں نہیں کہ کوئی ان کی ٹریسیبلٹی کرتے. ہاں جی, ہمیں بھی فلاں نمائندے سے پہنچی تھی, نمائندے تک پہنچے تو انہوں نے کہا میں نے فلاں سے یوں سنا تھا, تو آخر میں جا کے پتا چلا کہ وہ چیز تو تھی نہیں. آپ نے ابھی دیکھا دنیا کے اندر کتنے شہروں میں جھوٹی افواہوں اور جھوٹی خبروں پہ فسادات ہو گئے, نسلی فسادات ہو گئے, اور بعد میں جا کے پتا چلا کہ خبر جو ہے وہ جھوٹی تھی, جھوٹی افواہیں پھیلائی تو گئیں. اب کیا کریں, دین ہمیں جب تعلیم دے رہا ہے آپ نے اس کو کوئی اس پر یقین نہیں کرنا ہے, آپ نے یقین نہیں کرنا ہے اس پر, آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا ہے, اور نہ اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنی کوئی ججمنٹل ویوز دینے ہیں, نہ آپ نے اس کی بنیاد پہ کوئی ججمنٹل ہونا ہے. آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ کسی معتبر آدمی سے بھی خبر آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ رویہ اگر ہم نہیں آئی ٹھیک تو آپ رک جائیں, ٹھیک ہے رک جائیں, جی, کیونکہ اس وقت سب سے بڑی مطلب ہم ایک اٹینشن اکانومی میں رہ رہے ہیں نا. دس اکانومی از کالڈ اٹینشن اکانومی. دے بائی یور اٹینشن, دے گیو یو سم تھنگ فری. تو آپ کو فری بریکنگ نیوز جو ملتی ہے نا وہ ایسے نہیں ملتی ہے, آپ اٹینشن دے کے بائی کرتے ہیں. جی, دنیا کہتی ہے کرپٹو کرنسی سے زیادہ قیمتی ہے اٹینشن, 2.5 سیکنڈ کی اٹینشن اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو اٹینشن اکانومی, یہ تو گریب کرتے ہیں آپ کی اٹینشن کو اسی طریقے سے. اب آپ نے وہاں پہ لگ کے بیٹھ گئے, آپ تو سننے بیٹھ گئے. اب ایسا نہیں ہوتا, کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور آپ اس سے متاثر نہ ہوں, آپ کو اس کا یقین نہ آئے. تو آپ کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ ایک فریم آف مائنڈ کے اندر بند ہو جاتے ہیں, اور فریم آف مائنڈ میں بند ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ پھر ادھر ادھر کی سننا ہی نہیں چاہتے, آپ پھنس جاتے ہیں. تو کہا جائے گا کہ نہیں, آج کے دور میں آپ کے پاس کوئی کلپ پہنچی, آپ کے پاس کوئی چیز پہنچی, جب آپ کو یہ پتا ہو گیا ہے کہ آپ اس زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں اے آئی جو ہے وہ کسی کی بھی کلپ کو بنا سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. جی ہاں, بالکل صحیح بات ہے. تو آپ اللہ کے واسطے خاموش ہو جائیں, اللہ کے واسطے اس پہ یقین نہ کریں. اللہ اکبر, اللہ کے واسطے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی آخرت خطرے میں ڈال سکتے. آپ نے کیا کتنی اہم بات فرمائی, اور آپ نے جو جس انداز سے یہ بات کی کہ آپ اللہ کے واسطے خاموش ہو جائیں. خدا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ آخرت تباہ کر لیں گے اپنی, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. اللہ آپ کسی ایمان والے کو اڑا دیں گے, کسی کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کسی عزتوں کا جنازہ نکالیں گے, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اللہ کی نگاہ میں کہاں سے کہاں جائیں. اور یہ رمضان ہے, اس میں تو میں کہتا ہوں خدا کے واسطے سوشل میڈیا سے دور رہیں, اللہ کے واسطے آپ موبائل سے دور رہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ چند دن ہے, پتہ نہیں زندگی میں اگلا رمضان ہے مقدر میں یا نہیں, پتہ نہیں اگلے روزے ہیں یا نہیں. تو بھائی روزوں کو بچاؤ, پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو آپ اللہ کے واسطے اس کو بچائیں. اور آپ خود دیکھیے نا بھائی, ابھی آپ نے خود فرمایا, آپ کے پاس ایک چیز آتی ہے, جھوٹ کی تعریف کیا ہے, بغیر کسی تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا. جی, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے. اب آپ کے پاس ایک کلپ آتا ہے,
اچھا اس کے اندر ڈسکلیمر بھی ہوتا ہے جھوٹ کا، کلیئر ڈسکلیمر ہوتا ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، کہ دیکھیں میں نے تو کوئی تحقیق وحقیق کی نہیں انیق صاحب، جی میرے پاس تو یہ آ گئی اچھا، تھی۔ اور یہ جو ڈسکلیمر ہے یہ کانٹریری ہے حدیث سے۔ جی بالکل، اللہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ انیق بھائی یہ سراسر جھوٹ ہے، پکا جھوٹ ہے، جی اور میں اس جھوٹ کو آپ کو بھیج رہا ہوں اور آپ اس جھوٹ کو آگے بھیج دیجئے۔ جی آپ جب آگے بھیجتے ہیں نا تو یہ جب 10 لاکھ لوگوں تک پہنچتا ہے تو یہ گناہ جاریہ ہے۔ اللہ کے واسطے رمضان میں گناہ جاریہ سے پرہیز کریں، یہ صدقہ جاریہ کا مہینہ ہے، گناہ جاریہ کا نہیں ہے۔ اور اس میں دوسری طرف بھی ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہی پہلو ہے کسی حدیث کا بھی، کسی دین کی بات کا بھی، جی کہ جب آپ کے پاس کسی معتبر ذریعے سے نہیں آئی ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ انیق صاحب کو میں بھیج دوں کہ آپ اتنا پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ملے گا، تو آپ کو یہ اجر ملے گا، اور اگر آپ نے 40 آدمیوں کو بھیج دیا تو یہ، تو بھائی آپ کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس جگہ پہ۔ اس سے بچنا چاہیے، قرآن کریم کی واضح ہدایات، اور اس زمانے میں جو زمانہ ہی اس اعتبار سے ہے، کیونکہ یہ تو ایک مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سوشل میڈیا آپ کو، آپ کے مائنڈ سیٹ کو ایک فریم میں لے کر آتا ہے، پھر اس فریم سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ جی، پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے آدمی۔ آپ ایڈکٹیو ہیں، اور ناٹ اونلی ایڈکٹیو، آپ پریجڈسڈ ہو، آپ تو متعصب ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں، اپنی رائے دینے لگتے ہیں اسی جھوٹی خبر کی بنیاد پر، اور آپ دوسرے کی رائے سننا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں اور چاہتے، اس کی بنیاد پہ اپنے آپ کو یا اپنے اس پسندیدہ شخصیت کو حق پہ سمجھتے ہیں اور ساری دنیا کو باطل محض سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اب آپ سوچئے کہ اللہ جن اکبر۔ کمزور بنیادوں پہ آپ نے یہ عمارت کھڑی کی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، اور کیوں آپ نے اپنے ایمان کو سٹیک پہ لگایا ہے کسی کے لیے؟ بھائی تو قرآن کریم، آپ قرآن کہتا ہے بھائی آپ کے پاس یہ خبر پہنچی ہے، سب سے پہلی بات تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کے ایمان کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا اس کلپ سے کوئی تعلق ہے؟ کہ اگر آپ نے یہ کلپ آگے نہیں پہنچایا تو آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی، جی آپ کو قبر میں عذاب ہوگا، آپ کا قبر خطرے میں پڑ جائے گی دنیا۔ ارے بھائی جب نہیں ہے تو اللہ کے واسطے یہ رمضان ہے، بچو بھائی اس سے، خدا کے واسطے اپنی خلوتوں کو بچاؤ، اور رمضان گزر بھی جائے۔ جی مفتی صاحب، آپ بار بار یہ بات فرما رہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ تو ظاہر ہے یہ اللہ کو اللہ سے مانگنے کا مہینہ، یہ نیکیوں کا موسم بہار، بالکل ٹھیک، لیکن یہ رمضان پوری زندگی پر حاوی ہو جائے کہ یہ کام زندگی بھر نہیں کرنا، رمضان کے بعد بھی نہیں کرنا، تو ایک ایٹیٹیوڈ جیسا آپ فرماتے ہیں نا، ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، زندگی برتنے کا۔ کیا اچھی بات آپ نے کہی کہ میں پریجڈس ہو جاتا ہوں، یعنی ایک متعصب ذہنیت کے ساتھ کہ میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں یا آپ کی جماعت سے محبت کرتا ہوں، میری اور آپ کی سیاسی جماعت ایک ہے، یا میرا اور آپ کا مسلک ایک ہے، تو بس آپ سے اچھا کوئی آدمی ہی نہیں ہے، باقی سب باطل محض ہے۔ اچھا پھر یہاں تک بات ہو گئی کہ باطل، یعنی حق میرے پاس ہے، باطل آپ کے پاس ہے۔ اچھا تو اللہ اکبر۔ اور گفتگو بھی کرتے ہیں تو اس پرسپیکٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ بھئی یہ ممکن ہے کہ میں بھی غلطی پہ ہوں، ٹھیک، اور یہ ممکن ہے کہ آپ بھی صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین تو آپ کو یہ سکھاتا ہے نا کہ آپ اس طرح کریں، اور جو آپ نے بات، کیا اچھی بات فرمائی، کیا؟ اسی لیے بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر زندگی رمضان کی طرح گزار دو تو موت پہ ایسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے عید پہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ موت اکبر، عید کی طرح کتنی بڑی بات ہے۔ اگر اللہ زندگی، اکبر، اللہ یعنی رمضان کیا چیز ہے؟ رمضان آپ کو صرف پابندی سکھاتا ہے، کوئی سختی تھوڑی کرتا ہے۔ ہاں، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پینا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ ایک کرنا ہے۔ ریفریشر کورس ہے یہ، ایک ریفریشر کورس ہے کہ آپ کو اللہ کی مرضیات پہ زندگی گزارنا سکھاتا ہے، اپنی مرضیات کی قربانی دینا سکھاتا ہے، سبحان اللہ، اور ناگواریوں کو برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، 2-3 سوالات میں چاہتا ہوں کہ مزید رکھوں آپ کی خدمت میں، ایسا نہ ہو کہ پروگرام کا وقت مکمل ہو جائے۔ اچھا یہاں پر بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور فاسق کا لفظ خاص طور پر رکھا گیا اس آیت میں، جو پچھلی گفتگو آپ نے فرمائی، اگر کوئی مومن ایک خبر لائے
کیا اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے؟ اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ یہ خبر اس خبر کو میں آگے بڑھاؤں یا نہیں بڑھاؤں، خود اس پہ یقین کروں یا نہ کروں؟ ارشاد۔ چیک اس کو بھی کرنا چاہیے، بالکل چیک کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ہم نے حدیث میں جی جھوٹ کی تعریف پڑھی ہے، جی اس تعریف میں تو راوی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس میں نیریٹر کا ذکر تھوڑی ہے کہ بیان کرنے والا کون ہے، اس میں تو سمپل گفتگو کی بنیادی بات بیان کی گئی کہ آپ کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ کسی معتبر ذریعے سے ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی معتبر آدمی بھی ہے اور وہ کسی ریفرنس سے بیان کر رہا ہے، مثال کے طور پہ دین کی بات ہے تو آپ ریفرنس مانگیں گے، کوئی ریفرنس کی بات کریں گے اگر آپ اس ریفرنس کو سمجھتے ہیں۔ اگر وہ دنیا کی بات ہے تو آپ یقیناً آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں گے، ورنہ آگے بیان نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ آپ یقین بھی نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معتبر آدمی ہے اور بڑے نقصان کی اطلاع دے رہا ہے، آگ لگ گئی ہے، ٹھیک، وبا پھیل گئی ہے، آپ یہ پرہیز شروع کر دیں، آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیں، فلاں جگہ پہ آگے نقصان ہو رہا ہے، آپ آگے مت جائیے، اس راستہ یہ پرخطر راستہ ہے، اس راستے کو اختیار مت کیجیے، تو ٹھیک ہے آپ اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ ایک معتبر آدمی بیان کر رہا ہے۔ چیک اس وقت آئے گا جب آپ اس بات کو آگے بیان کرنے جائیں گے، اب آپ کے اوپر چیک ہے، یہ تو آپ نے اپنی حد تک تو رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اس کو آگے بیان کرنا ہے تو اب آپ کو ایک ڈبل چیک چاہیے کہ انہوں نے بیان تو کی وہ ڈبل چیک کیا ہے؟ کسی اور آدمی سے آپ اس کی تحقیق کریں، اپنے سے بڑے اپنے سے بڑے سینئر سے، معتبر سے پوچھیں گے، جی آپ ذمہ دار سے پوچھیں گے۔ جی سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، خود قرآن کریم کی آیات ہیں کہ تم پر امن کی خبر پہنچے یا خوف کی خبر پہنچے، کوئی بھی خبر پہنچے تو اللہ اس کے رسول اور ذمہ داروں تک اس کو پہنچایا کرو تاکہ سبحان وہ اللہ، صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں، جی اور پھر جو بات ہو وہ بات کو بیان کرو، ٹھیک ہے۔ کہ کیونکہ تمہیں بعض دفعہ خبر پہنچتی ہے اور تم صحیح نتیجہ اخذ نہیں کر پاتے ہو اس کا، ٹھیک ہے۔ بیکاز یو ڈونٹ نو دا فلپ سائڈ آف دا کوئن، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا چیز چل رہی ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز کو سن کے ایک شارٹ سائٹنگ کی بنیاد پر آپ کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے جو ریئیکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے، آپ اس پر ریئیکشن کا اظہار بھی کرتے ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے بات تو کچھ اور تھی۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں، معاشروں میں، خاندانوں میں، اچھا شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں وغیرہ میں کوئی خبر آ جاتی ہے اور وہ ایک آدمی آتا ہے اپنے تاثرات کی یا تاثرات کا خواہشات کو خبر بنانے کے چکر میں وہ بیان کر دیتا ہے، لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ تو بنیادی کام جو آپ نے بیان فرمایا، جو دین تعلیم کر رہا ہے کہ اس خبر کو کسی بڑے تک پہنچاؤ، پھر بڑا طے کرے گا اس علاقے کا یا اس خاندان کا، ایک بڑی بوڑھی عورت ہے یا ایک ضعیف آدمی ہے خاندان کا، بزرگ ہے، وہ یہ طے کرے گا کہ اس بات کو وہ اسکروٹنی کرے گا پھیلانے سے خاندان کی جڑیں مضبوط ہوں گی یا کمزور ہوں گی۔ تو یہ طریقہ دین بتا رہا ہے ہمیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ٹیلی ویژن پر ہر وہ خبر بیان کی جائے جس کا واسطہ عوام سے نہ ہو؟ ملکی مسائل ہوتے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی قومی راز ہوتے ہیں، کوئی معاہدے ہوتے ہیں، بڑی طاقتوں کے ساتھ کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ آج افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان پر ڈسکشنز ہوتی ہے کہ جو آدمی بات کر رہا ہے اس کو اس معاملے کی الف بے بھی نہیں معلوم، اور وہ پاکستان لیول کے یعنی ریاست کے لیول کے معاملات ڈسکس کر رہا ہے۔ کیا ایسے معاملات ٹیلی ویژن پر یا پبلک میڈیا پر ڈسکس کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ دیکھیں، آپ بنیادی طور پہ یہ دیکھیے کہ میں تو سوال یہ کیا کرتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ بھائی میڈیا والوں سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ ایک سستی شہرت، ایک سستی اٹینشن، لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے عوام کا ذہن کتنا ٹاکسک کر دیا اس کی وجہ سے۔ سامنے والا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ بھائی ریاست نے یہ معاملہ کیوں کیا تھا، ریاست بیک فٹ پہ کیوں گئی، یا ریاست نے یہ معاملہ کن بنیادوں پہ کیا، کچھ چیزیں ڈسکلوز ہوئیں، کچھ چیزیں نہیں ڈسکلوز ہوئیں۔ تو آپ کے تو اسی طرح ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے حادثات، وہ ہیں وہ چیزیں
آپ سوچیں کہ بھائی جس کو بیان دنیا نہیں دکھا رہی ہوتی ہے جی اور آپ اس کو دھڑلے سے دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ اور اسی طرح برائیوں کے تذکرے کہ آپ دیکھیں, آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چینل, اصل بات ہر ایک کو یہ ذمہ داری جو سورہ حجرات سکھاتی ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے اپنے تئیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں بھی تو خبر پہنچاتے وقت شرارتیوں میں سے تو نہیں ہوں, اللہ کیا شریر تو نہیں ہوں, کوئی چینل شریر تو نہیں ہے, یہ کوئی میں فرد فاسق شریر تو تو نہیں نہیں ہے, ہوں. فاسق تو نہیں ہوں. تو یہ تو کوئی لیگل اینٹیٹی بھی ہو سکتی ہے, انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتا ہے, فرد واحد بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کیونکہ اس کا مقصود ہی شرارت تھا, اس کا مقصود ہی لڑانا تھا, اس کا مقصود ہی یہ تھا کہ معاشرے میں ٹاکسک پھیل جائے, جی معاشرے میں منفی رجحانات جنم لیں, ٹھیک معاشرے میں جو ہے یہ لڑائی جنم لے, معاشرے میں یہ اس طریقے سے مسائل جنم لیں, ٹھیک تو بھائی آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا تذکرہ بھی ختم کر دو, سبحان اللہ. کیونکہ آپ جب کوڑے کو کوریدتے ہیں تو بدبو نکلتی ہے نا, اس کو کوریدنے سے کوئی آپ کو تحقیق, بھئی آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا اس کی تحقیق سے, کیا مل جائے گا آپ کو, آپ کے ذمہ نہیں ہے وہ کام, جی جو اپنے کرنے کے کام ہے وہ بتائیں. معاشرے کے اندر تو وہ مثبت چیزیں پھیلائیں جو آپ معاشرے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے آپ طریقے بتائیں کہ بھئی معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھا خوشگوار معاشرہ کیسے ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ معاشرے کی صرف منفیات بیان کرتے ہیں, جی اس ملک کی صرف نیگیٹیوٹی بیان کرتے ہیں, تو عمومی مزاج ناشکری کا بنتا ہے. نیک بھائی, جی عمومی مزاج بہت اہم پوائنٹ ہے. عمومی مزاج منفی بنتا ہے. جی ہمیں دیکھیں, یعنی اس ملک میں کچھ خوبیاں بھی تو ہیں نا, اس قوم میں کچھ وہ کیوں خوبیاں نہیں بھی بیان ہیں, کی جا رہی ہیں؟ وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو تلاش کرتے جنہوں نے مثبت کام بھی کیے, جی رول ماڈل ہیں. رول ماڈلز ہیں. وہ ہر آدمی اس طرح کا آدمی بن سکتا ہے, اپنے تئیں کچھ نہ کچھ اس طرح کا رول ماڈل بن سکتا ہے, تو وہ میڈیا کیوں نہیں کرتا؟ ہم جی تو ہر ایک یہ یعنی محاسبہ اس رمضان میں میڈیا کو بھی کرنا چاہیے, فرد واحد کو بھی کرنا چاہیے, اداروں کو بھی کرنا چاہیے, بڑوں کو بھی کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. عربی کی ایک محاورہ ہے کہ مچھلی جب سڑتی ہے نا تو سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے, سب سے پہلے سڑان سر سے آتی ہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کے رتبے بھی بڑے ہوتے ہیں, جی ہاں, تو ہر ایک کو اپنے رتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے اللہ کہ اکبر. ہماری وجہ سے, کیونکہ پھر ان کی بات, ان کی ریچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ ان کا صدقہ جاریہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, گناہ جاریہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ تو اکبر. اب ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اس ہماری گفتگو سے منفی رجحانات, ناشکری کے رویے, نقصانات, ٹاکسک سوسائٹی میں وہ زہر جس کی وجہ سے معاشرے کے معاشرے کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا سورہ حجرات کی بیشتر جو سورہ حجرات کے کنڈکٹ ہے نا, یہ انوائرمنٹل کرائم ہے. جی جی بالکل, اور یہ کلائمیٹ کو ڈیمیج کرتے ہیں, پورا جی کلائمیٹ کو ڈیمیج کرتے کرتے ہیں. ہیں. اب غیبت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سورہ حجرات میں ہی. ہے. اللہ اکبر, وہ تو گفتگو کے طریقے بھی بیان کیے جا رہے ہیں. مرد, اچھا الگ الگ, مردوں کا مذاق نہ اڑائیں, عورتیں نہیں کرنی, عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, تانے نہیں دینے, تان تشینی نہیں کرنی ہے, تجسس نہیں کرنا ہے, تجسس نہیں کرنا ہے آپ نے, ٹوہ میں نہیں لگنا ہے آپ نے, ٹوہ میں نہیں لگنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, میں تو سب کو کہتا ہوں کہ بھائی برائے مہربانی سورہ حجرات کو رمضان میں اہتمام کے ساتھ سب پڑھیں, تاکہ بار بار پڑھیں تاکہ اپنی شخصیت سازی معلوم کی ہو ٹارگٹس طے کریں کہ قرآن کریم کا آئینے میں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے اعمال کیا ہیں, ہماری گفتگو, ہمارے رویے, ہماری سوچ کا محور, ہماری مائنڈ سیٹ کس جگہ پر ہے اس کی نظر میں, ہم کیا سوچتے ہیں, ہمارے رویے خدا نہ خواستہ تعصب کے رویے تو نہیں ہیں, منفی رویے تو نہیں ہیں. ہم خدا نہ خواستہ اس رمضان میں ویسے تو روزہ رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کا گوشت کھانا شروع کر دیں غیبت کے ذریعے کر کے. تو اب یہ سارے وہ چیزیں ہیں, یہ رمضان ہے, یہ اپنے محاسبے کا مہینہ ہے, یہ روحانی ترقی کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں اس میں ایک چیز کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کے واسطے میں سب سے کہتا ہوں کہ بھائی پلیز آپ موبائل فون سے, سوشل میڈیا سے رمضان میں دور رہیں.
جی سبحان اللہ. آپ کی صحت پہ انشاءاللہ مثبت اثرات پڑیں ٹھیک گے. ہے, میں پھر ایک یہ بات عرض کروں گا اور پروگرام کی کلوزنگ کروں گا کہ محض رمضان تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں, ان اعمال کو حرز جاں بنا لیں, حرز جاں بنا لیں. اور یہ کہ شوال میں بھی رمضان کے اثرات نظر آئیں. جس طرح آپ نے بات فرمائی تھی بہت اچھی کہ کوئی کلپ آیا اور میں نے اسے بھجوا دیا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ, یہی تو گناہ ہے, یہی جھوٹ ہے اور یہی جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا, اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. مفتی صاحب بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, پورے ماہ مبارک میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کروا رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیسا دیکھنا نہیں چاہتے, ہمیں کیسا بننا ہے اور کیسا نہیں بننا. میں ایک بار پھر مفتی محمد نجیب صاحب کا بہت شکر گزار, بڑا ممنون, آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.